شاید رات رہنے کی اجازت دے دیں۔ اسی امید پر دستک دی اور خدا کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری درخواست منظور کر لی۔ آمینہ اور صافی نے شراب پیش کی، لیکن انہوں نے عذر کیا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئے۔ باقی لوگ برابر نوشی کرتے رہے۔ تینوں عورتوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آرام کریں گے، تینوں قلندر اور خلیفہ جعفر، وزیر اور مسرور، تو وہ اٹھ کر باہر حوض پر بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے مزدور کو بلایا اور سامنے 2 کتیاں بندھی ہوئی تھیں، ان کو لانے کا حکم دیا۔ مزدور نے ان دونوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ زبیدہ اٹھی اور چابک لے کر دونوں کتیوں کو اتنا مارا کہ خون جاری ہو گیا اور خود بھی تھک کر چور ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو پیار کیا، زخم دھو کر باندھے اور پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے مزدور ان کو کھول کر لایا تھا۔ خلیفہ ہارون بہت متعجب ہوا اور چاہا کہ حال دریافت کروں، لیکن جعفر نے اشارے سے روکا۔ اس کے بعد پھر تینوں عورتیں گانے بجانے لگیں۔ آمینہ نے ایک غزل شروع کی اور بہت پردرد لہجے میں گانے لگی، یہاں تک کہ زبیدہ وجد میں آ گئی اور اپنے تمام کپڑے پھاڑ ڈالے اور پیٹھ ننگی ہوئی۔ خلیفہ نے دیکھا کہ اس پر تازیانے کے نشان ہیں۔ اس کے بعد آمینہ نے ایک غزل گائی تو یہی حال صوفی کا ہوا اور اس کی کمر پر بھی تازیانے کے نشان تھے۔ خلیفہ اور بھی حیران ہوا کہ ماجرا کیا ہے۔ جعفر نے کہا کہ صبح تک صبر فرمائیے، وعدہ خلافی مناسب نہیں، کل دربار میں طلب کر کے سب حال دریافت فرمائیے گا۔ اتنے میں وہ تینوں قلندر بولے کہ اس عجیب منظر کو دیکھنے سے تو یہ بہتر ہے کہ رات کسی جنگل میں گزار لیتے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اہل خانہ نہیں ہو؟ قلندر بولے کہ نہیں۔ خلیفہ نے سوچا کہ شاید وہ مالک خانہ ہوگا جو کتیوں کو لایا تھا، چنانچہ اس کو بلا کر دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح اجنبی ہوں۔ زبیدہ کی غضبناک نگاہیں۔ ہارون رشید کا اضطجاب اتنا بڑھ گیا کہ اس میں ضبط کی طاقت نہ رہی، چنانچہ اس نے مزدور سے کہا کہ تم دریافت حال کرو۔ مزدور زبیدہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ سب لوگ بے حد حیران ہیں کہ آپ نے کتیوں کو کیوں مارا اور پھر پیار کیا، اور آپ کی ہمشیرہ کے